ان کو بھی آپ ریویژن میں مت بھیجیے، اپیل میں بھیجیے. تو فائدہ کیا ہوگا پھر ہارٹ سرجن کا؟ سب کو جنرل فزیشین کے پاس بھیجیے، سب کھڑے رہیں گے وہاں پر. تو یہ چیز ایسی ہے جو آپ کو سمجھنا ہوگا اور رٹنا ہوگا. آخراً میں بہت شارٹ میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں، تفصیل اور ویب سائٹ پہ ڈال دی جائے گی، لیکن آپ کو میرے بھائی رٹنا ہوگا. صرف بیٹھ کے اس سیمینار میں آ کے بیٹھ جانے سے کام نہیں چلے گا. آپ کو ان چیزوں کو رٹ کر کے لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ یہ چیز چل رہی ہے. 6(1) سیکشن ٹرائبونل کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تینوں چیز ہے، یعنی پروپرائٹی، کنفرم اینڈ ریورس اور ماڈیفائی. یعنی کنفرم، ریورس اینڈ ماڈیفائی دونوں کر سکتا ہے ٹرائبونل. اس کے علاوہ آخری میں کہوں، اورل متولی. بہت پریشانی ہے تمام لوگوں کو اورل ٹرانسفر سے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اورل ٹرانسفر آج بھی ہوتا ہے اور ویلڈ ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پراپرٹی ٹرانسفر یا جو بٹوارا ہوتا ہے ہندو میں HUF میں، اس میں اورل ٹرانسفر کی پرمیشن ابھی بھی ہے. ہمارے یہاں اورل ٹرانسفر یعنی متولی کا قیام کو کاٹ دیا انہوں نے. صرف اورل ٹرانسفر جو تھا اس کو کاٹ دیا ہے. اس کا امپلیکیشن یہ ہے کہ پچھلے اور اگلے سارے متولی کی یہ ڈیڈ مانگ سکتے ہیں ریٹروسپیکٹیولی. اب اس میں یہ شک ہوتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو ہے یا نہیں، لیکن اگر لگا دیں گے تو آپ کیا کر لیں گے؟ کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ایک نان مسلم مسلمان میں نہیں ڈال سکتا ہے، یا مسلمان کو یہ ڈیفائن کرنے لگے وہاں بیٹھ کے، تو آپ کیا کر پا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج تک جتنا بھی وقف ہوا اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی. تو الحمدللہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ ایک ڈیسنٹ ریسرچ، اور میں نے سمرائز کر دیا کوئکلی کیونکہ وقت کم ہے اور کل چیلنجز ہیں. آپ کو وقف ایکٹ پڑھنا ہوگا، میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا، اس کی تفصیل سمجھنا ہوگا اور اس کو بسم اللہ کرنا ہوگا. اس کا سولوشن صرف یہ نہیں ہے. یونیفارم سول کوڈ میں والد صاحب نے ایک چیز سمجھائی تھی جس کو ہم نے اپلائی کیا، یعنی کہ دشمن کے حملے کا جو فائدہ ہے اس سے بڑا فائدہ اپنا یا بڑا اس کا نقصان کر دو تو وہ گھر بیٹھے گا. آپ اس کو سمجھ لیجیے. یونیفارم سول کوڈ کے اندر الحمدللہ جب ایک سسٹم امیر شریعت نے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کے رچا، اس میں 85 میں سے 52 لاکھ ای میل صرف ہمارے سسٹم کے ذریعے گئے. الحمدللہ ہم نے UCC میں تمام جماعتوں کو، ہم نے کا مطلب جماعتیں ایک ہو گئیں. UCC میں سکھ پرسنل لا بننے لگا تو انہوں نے جب ہمیں چھیڑا اور ہم نے رسپونڈ کیا ریاکٹ کی جگہ پر تو بہترین کام ہوا، اور بھی بہت سے کام ہوئے. ٹھیک اسی طرح سے آج جو 861 قبرستان رجسٹرڈ ہیں، ہم 8000 رجسٹر کر لیتے ہیں اور خود کھانا بند کر لیتے ہیں اس میں سے. انشاءاللہ اس سے بہتر جواب قوم کا ان کو نہیں ہوگا. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چیز اپنے وقت کو سمجھیے، اس معاملے کو سمجھیے، اور کم سے کم اپنے لیول پر ابھی ہم نے ٹول بنایا ہے. 2 سال پہلے سے یہ کام چل رہا ہے. 2300 پراپرٹی آلریڈی اس میں رجسٹر ہو چکی ہے، مطلب ہمارے ٹول میں جو ہم اپلائی کر چکے ہیں 1600 2 سال پہلے سے، اس کو ہم اور ایکسلریٹ کر دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر پیشنٹلی سننے کے لیے، بہت بہت شکریہ. وقف امینڈمنٹ بل 2024. مرکزی حکومت نے وقف لینڈ کے معاملے میں وقف بورڈ میں بہت ساری ترمیمیں کی ہیں. کم از کم 14 پوائنٹس ایسے ہیں جو وقف کی زمین کو جو واقف ہے ان سے وہ چھیننے کی کوشش کر رہی ہے. اس معاملے میں آج امارت شریعہ پٹنہ سے علماء دین اور کولکتہ کے علماء دین، وقف سے ریلیٹڈ CEO، بنگال کے CEO وقف بورڈ کے اور دیگر وزراء، اس میں جاوید احمد خان پناہ خواہش کہ پرائرٹی ہو. فارورڈ لوگ ہیں اس کو، لیکن شاملہ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں. اگر چھیڑ چھاڑ تو دوسرے لوگ کریں گے. اس کو بھی سمجھیے کہ 2008 مانی تک چلا رہا ہوں. ابھی 82% سکسیسفل مسلمز ایک بلڈنگ سے آئے ہیں ICI اولمپیاڈ کے اکراس انڈیا. ہمارے پاس گراج میں ہم پڑھاتے ہیں، کلاس نہیں، رزلٹ دیتے ہیں، اس میں وقف کی پراپرٹی نہیں. اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ہم ابھی دوسری جنگ لڑ رہے ہیں، غلط ملت نہیں کر رہا. ایک اور غلطی مت کیجیے گا، اس جنگ کے وقت میں اپنی صفائی کمرے میں گھر میں بیٹھ کے کر لیجئے کہ چور ہیں، چکار ہیں، جو بھی ہو رہا ہے. ابھی اس کا وقت ہرگز نہیں ہے کہ اس جنگ کے دور میں آپ اپنی صفائی اور اپنے پہ رخصت رکھیے.
ابھی اس بل کو روکیے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی تسلسل کے ساتھ اس کی صفائی کی ہوگی. پسند کیا اور رکنا پسند کیا, تو تہہ دل سے آپ لوگ سب کا شکریہ کہ ملی کونسل کی جانب سے جو یہ اجلاس رکھا گیا ہے, اس پہ ہم لوگوں کو بہت ہی غور فکر کرنے کی بات ہے, اور اس سے بھی زیادہ ایک جٹ ہو کر ہم لوگ کو رہنا ہے تاکہ اس کا مقابلہ ہم لوگ ایک ساتھ کر سکیں, نہ کہ ہم لوگ ٹکڑوں میں بٹ کر اپنے اپنے معاملات کو پیش کریں اور جسے سرکار جو ہے رد کر دے. میں چیمبر کی جانب سے جو بھی ممکن کوشش ہے انشاءاللہ ہم لوگ ضرور کریں گے. ہمارے انڈر میں جتنے بھی ممبران ہیں ان تک بھی ہم پہنچائیں گے, اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جس کا جو بھی ادارہ ہو یا مسجد ہے, امام صاحب کافی موجود ہیں یہاں پر, سب اپنے اپنے مادھیم سے اس کا پرچار جو ہے بہت ضرور ہے کرنا, کہ بھائی بہن سب کے نالج پر ہے کہ ہاں بھائی ہم ایک ہو کر مقابلہ کرنا ہے اور شکست دینا ہے. آپ لوگوں نے سب معاملہ جو ہے ہمیں آپ لوگوں کو واقف ابھی تک جو ہوگی اس کو ہم لے جا عوام تک پہنچائیں, اور یہ ساری آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں یہ طے کر لیں کہ یہ ذمہ داری ہم لوگوں کو جو ہے گارڈ باندھ دینا ہے اور اس کو پہنچانا بہت ہی ضروری ہے, تبھی ہم لوگ کامیاب ہو پائیں گے. ورنہ جو یہ سرکار بیٹھی ہے آج دلتوں سے ہی بدتر ہے. پورے ہندوستان میں مسلمز کا حالات جو ہے دلتوں سے ہی بدتر ہے, لیکن وہ سدھر سکتا ہے. وہ سدھرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جو ان کے پراپرٹیز ہیں ان کو واپس کر دی جائے. بہت اچھی رائے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی رحمان وقف بورڈ اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہا ہے. ایوری تھرسڈے انکروچمنٹ کا پروسیڈنگ ہمارے آنریبل سی او صاحب یہاں پہ وقف بورڈ میں کر رہے ہیں, اور انڈر گارجین شپ آف مسٹر ایزڈ خان. میں چاہوں گا کہ کبھی بھی ہم لوگ وقف کی کسی بھی بات ہو تو انشاءاللہ ان سے ہمیشہ کانٹیکٹ کریں, کیونکہ ہم لوگ آنے والے وقت میں ہم لوگ ایک جٹ ہو کر نہ کبھی ہم لوگ فرقہ پرستی میں بٹنا ہے نہ کسی میں بٹنا ہے, کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ کو ایک ساتھ ہو کر انشاءاللہ آگے بڑھیں. اور انشاءاللہ میں گزارش کروں گا مولانا شفیق صاحب سے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کا پروگرام جو ہے اس کے پہلے مرحلے میں بل پیش کیا گیا ہے. یہ کسی بھی طرح قبول کرنے کے لائق نہیں ہے. ملک کے دستور اور آئین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے اور مسلمانوں کو پریشان اور ذلیل کرنے کا یہ عمل انہوں نے شروع کیا ہے, جسے کسی بھی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا. مغربی بنگال میں اس معاملے کو لے کر اتنی اہم نشست جس میں کئی وزراء حکومت کے اور آپ میں سے ہر آدمی پڑھے لکھے اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی پہلی نشست اس عنوان پر ہوئی ہے. اب آپ حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کر کے مساجد کے ائمہ اپنی مسجدوں کے ذریعے سے عوامی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے اکابرین ہمارے قائدین جس وقت ہمیں آواز دیں گے ہم ان کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہیں گے. کرنا ہوگا کہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, اور صرف آرگنائزیشنز نہیں بلکہ ان کے برانچز بھی جتنی ہیں, جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اور جتنی بھی کلبز ہیں یا انڈیویجول بھی, ہم سب کو مل کر اس کو اپوز کرنا پڑے گا یہ بل کو. اور سب مل کر جب اپوز کریں گے, جس طرح سے یو سی سی کے لیے ہم سب اکٹھا ایک ساتھ ہوئے تھے, تو اس طرح سے اس میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی কামিয়াব होंगे. তো हम अहद करते हैं इंशाल्लाह. যে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পর্কে যে মিটিং হচ্ছে মানে এনরোলমেন্ট করার বিষয় নিয়ে, এই বিষয়টা গ্রামের মানুষরা কিন্তু কিছু জানে না. ইতিপূর্বে আমি আমার এলাকায় বলাকে মিটিং করেছিলাম যে কাগজপত্র রেডি করার জন্য মসজিদের নামে বা কবরস্থানের নামে, তাতে বলছে যে সরকার নিয়ে নেবে. আমাদের ধারণা, গ্রামের মানুষের ধারণা যে আমরা যদি ওয়াকফের সঙ্গে স্ট্রিট করে যোগাযোগ করে নেই তাহলে এর আয় ব্যয় সব ওয়াকফ বোর্ডকে দিয়ে দিতে হবে, সরকার পরে হস্তক্ষেপ করবে. অতএব গ্রামের মানুষ কিন্তু এক মানে এইটা এনরোলমেন্ট করার জন্য রাজি নেই. میں اسی غلط نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ قوم یہ غلطی نہ کرے. اس کو سمجھیے کہ پرائیورٹی واقف کا منشا ہے, پرائیورٹی ایجوکیشن نہیں. ہماری خواہش ہے, فہد رحمانی کی بے پناہ خواہش کہ پرائیورٹی وہ ہو. فارورڈ لوگ ہیں اس کو, لیکن شاملہ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں. اگر چھیڑ چھاڑ تو دوسرے لوگ کریں گے. اس کو بھی سمجھیے کہ 2008 رحمانی تک چلا رہا ہوں. ابھی 82% سکسیسفل مسلمز ایک بلڈنگ سے آئے ہیں
ICI ओलंपियाड के अक्रॉस इंडिया। हमारे पास गराज में हम पढ़ाते हैं, क्लास नहीं, रिजल्ट देते हैं, उसमें वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं। इस चीज को समझ लीजिए कि हम अभी दूसरी जंग लड़ रहे हैं, गलत मलत नहीं कर रहा। और एक और गलती मत कीजिएगा, इस जंग के वक्त में अपनी सफाई कमरे में घर में बैठ के कर लीजिए कि चोर हैं, चकार हैं, जो भी हो रहा है। अभी इसका वक्त हरगिज नहीं है कि इस जंग के दौर में आप अपनी सफाई और अपने पे रुख रखिए। अभी इस बिल को रोकिए, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला तसल्सल के साथ स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो रिलीजियस एंडाउमेंट और लैंड ये दोनों कंकरेंट लिस्ट में। तो हम सबों से ये जानना चाहते हैं, पर अभी नहीं, बाद में अगर हम लोग को वक्फ बोर्ड में कोई मशवरा दे, आप लोग सजेशन दे, जो कैन स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर, जो सेंट्रल एक्ट जो आएगा या अभी जो है उस पर क्या थ्रू दिस कंकरेंट लिस्ट क्या कोई एक्ट कर सकता है या नहीं, उस पर का अमेंडमेंट क्या जी। फातुज़मा साहब ने एक सवाल किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट है, लेकिन उसमें आर्टिकल 245 से पढ़ेंगे आप 254 तक पीथ एंड सब्सटेंस थ्योरी है, जहां पर क्लैश करेगा वहां पर सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। इसके कई सारे जजमेंट है, इसलिए इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि स्टेट अपना कोई इनेक्टमेंट ले आएगा। और वक्फ एक्ट जो है वो सेंट्रल एक्ट है, इट्स नॉट अ स्टेट एक्ट।